بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں وہ علامہ سید عقیل الغروی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور مختصر سا عمل بھی دیکھتے ہیں۔ اب بس چند جملے اور عرض کروں گا۔ جب میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل الاصول محبت ہے، محبت، اب اسے وہ جسم کی ایک تشنجی حالت کو محبت نہ کہیے گا، وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ غریزہ انسانی میں سے ایک غریزہ ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ محبت ایک نور ہے، محبت مادی حقیقت نہیں ہے، محبت ایک نور ہے، ایک مجرد نور جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ محبت، یہ نور اللہ سے جوڑتا ہے، اور پھر اللہ کی نسبت سے، یہاں پر میں عرفا کی ایک اصطلاح کو اپنے انداز سے استعمال کر رہا ہوں کہ جب فطرت آپ کی اپنی فطری نور کی روشنی میں آپ کی ذات کو ملاتی ہے ذات حق سے، تو یہ ہے قوس صعود، اور پھر جب اللہ کی ذات کی نسبت سے تمام مخلوقات سے آپ جوڑتے چلے جاتے ہیں، یہ ایک خاص قوس نزول ہے۔ وہ قوس صعود و قوس نزول کی تعریف اپنی جگہ جو عرفا نے اپنی کتابوں میں کی ہے، وہ محفوظ ہو اپنی جگہ۔ ایک سفر آپ نے اوپر کیا اور پھر ایک سفر حق کی طرف سے خلق کی طرف کیا۔ جو اس سفر کو اس طرح انجام دیتے ہیں ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اب یہاں ٹھہر کر ایک بس اب اشارہ ہی کر دو تین لفظیں ہیں۔ میں نے کہا جتنے اخلاقی صفات ہیں، شجاعت الگ، وفا الگ، سخاوت الگ، حکمت الگ، ان سب میں جو الاقدار ہے، ایک وہ حقیقت نوریہ، وہ نوری حقیقت جس سے یہ سب انوار صفات پیدا ہوئے، وہ ہے کیا؟ محبت۔ تو نسبت کیا ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں معشوق کو پہچاننے کا نام حکمت ہے، معشوق کی راہ میں اپنے کو لٹا دینا سخاوت ہے، معشوق سے عہد وفا نبھانا، عہد محبت کا نبھانا وفا ہے، معشوق کی طرف سے دفاع کرنا شجاعت ہے، معشوق کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرنا عفت ہے۔ اب دیکھیے ہر صفت کی نئی تعریف سامنے آتی چلی جا رہی ہے، لیکن نقطہ اشتراک موجود ہے، نقطہ اشتراک موجود ہے۔ بہت بڑی بحث ہے جو گزارش کر دی میں نے آج آپ کے سامنے۔ آپ اس چیز کو دوسرے انداز سے نہیں پیش کر سکتے، اگرچہ یہ فقیر پہلے کسی موقع پر علم کو بنیاد بنا کر بھی ایک بحث پیش کر چکا ہے، لیکن آج جو بات عرض کی ہے کہ حکمت، شجاعت، سخاوت، عفت، وفا، کتنی صفتیں ہیں اخلاق کی جو علم اخلاق میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ صفت کم ہے تو اسے بڑھائیں کیسے، اور یہ صفت زیادہ ہے تو گھٹائیں کیسے۔ یہ سب علم اخلاق کی ریاضیات پڑھ لیے گا، جا کے پڑھیے گا۔ مگر اگر یہ سبق یاد رہ گیا جو میں عرض کر رہا ہوں اس وقت، نور محبت کو اس طرح پروان چڑھائیے کہ اس نور محبت کی روشنی میں اپنی تمام محنت اور بذل جہد کے ساتھ، اپنی تمام قد و کاوش کے ساتھ ذات معشوق کو پہچاننے کی کوشش اور پہچان لینا ہی حکمت ہے۔ حکمت اور کچھ نہیں ہے، حکمت اور کچھ نہیں ہے سوائے اللہ شناسی کے، سوائے وجود شناسی کے۔ اور اگر اللہ شناسی اور وجود شناسی ہی عین حکمت ہے، عین حکمت ہے، تو پھر یہ تعریف ذہن میں رہے کہ نور محبت کی روشنی میں معشوق کو پہچاننے کا نام حکمت ہے، معشوق سے عہد وفا نبھانے کا نام، عہد محبت نبھانے کا نام وفا ہے، معشوق کی راہ میں بذل کا نام سخاوت ہے، معشوق کے دشمنوں سے مقابلے میں جمے رہنے کا نام شجاعت اور ثبات قدم ہے۔ اور کچھ بھی کریں اگر یہ مرکزی چیز محفوظ ہے تو پھر ذات معشوق سے غفلت کبھی نہیں ہوگی۔ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہوں، مگر جب وقت آئے گا معشوق کو یاد کرنے کا تو میدان جنگ میں بھی علی ابن ابی طالب نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ ابن عباس آ رہے ہیں، دوسرے محمد حنفیہ آ رہے ہیں، دوسرا تیسرا کوئی آ رہا ہے، افی مثل ھذا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین ایسی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی گویا یہ تو داد شجاعت دینے کا موقع ہے۔ یہ اگر مکالمے میں غور کریں اور مولا علی کا جواب کہ اسی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں، معشوق حقیقی کے دشمنوں سے مقابلہ ہے اور معشوق ہی کو بھول جائیں۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل سنتے جائیں کہ اگر کوئی آدھی رات یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں
41 مرتبہ یہ اسم پڑھے یا وہابو تو وہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں ناظرین محترم کہ یہ مختصر سا عمل آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار ضرور بنائیں گے، اور عمل کو ایک بار پھر سے دہرانا چاہوں گی کہ 41 مرتبہ یا وہابو اور اسم آپ کو اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یہ آپ نے تہجد کے وقت باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل کے بعد پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی حالات زندگی بہتر ہونے لگیں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب۔ میدان جنگ میں شجاعت کا مقام ہے، مگر امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں۔ میدان جنگ میں شجاعت کا مقام ہے، مگر امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے صفات میں وحدت ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں مگر حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ 2 متضاد عمل نہیں ہیں، وحدت ہے، اللہ کی راہ میں بذل کر رہے ہیں۔ وحدت ہے، صفات میں وحدت، عالم صفات میں وحدت، عالم صفات میں وحدت۔ اگر اس بحث کو جاری رکھوں تو غالباً ابھی کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، صرف مثالیں کردار معصوم سے، مگر اب طاقت نہیں ہے۔ اشارے کر دیے میں نے، اشارے کر دیے آپ کی خدمت میں۔ سخاوت الگ صفت سمجھی جاتی ہے نا، لیکن سخاوت کر رہے ہیں کہاں؟ حالت رکوع میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ توحید 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 صرف لفظ دہراتے ہیں اور توحید کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں بھلا نماز میں زکوٰۃ دینے کا کوئی محل ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ کس عمل کا کیا محل ہے؟ آپ کا بھی کوئی محل اعراب ہے؟ آپ کا بھی کوئی محل اعراب ہے؟ یہ وہ عمل انجام دے رہا ہے جو فنا فی ذات اللہ ہے، جسے رسول نے کہا ہے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی تو اللہ کے عشق میں فنا ہو چکا ہے۔ عام سا ترجمہ کروں تو شاید میرا ذوق قبول نہیں کرتا، ممسوس تو مجنون کو کہتے ہیں، تو رسول نے ایک مرتبہ کہا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی تو اللہ کا مجنون ہے، تو وہ پیار کی زبان تھی، پیار کی زبان تھی، معنی یہی ہے کہ عشق خدا میں علی۔ تو علی ابن ابی طالب میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ایک بات اور کہتے ہیں لوگ کہ صاحب شجاعت اور سخاوت بھی ایک جگہ نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں عبادت اور سخاوت ایک جگہ نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں شجاعت اور سخاوت ایک جگہ نہیں ہوتی۔ ہم نے وہ بھی دیکھا، میدان جنگ میں علی جنگ فرما رہے ہیں، ایک دشمن آ گیا، کہا یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ سے کبھی بھی کوئی سوال کرے تو آپ رد نہیں کرتے۔ کہا صحیح سنا ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو، اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فوراً تلوار دے دی۔ اب ایک ہاتھ میں اس کی اپنی تلوار، ایک ہاتھ میں مولا علی کی تلوار۔ اب وہ کہتا ہے آپ کو اب مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچا کے رکھا۔ وہی جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا، وہی مجھے بچانے والا ہے۔ تلوار سے تو جسم کٹتا ہے، علی کے جملوں سے دل کی سیاہی کٹتی ہے۔ تلوار سے، نیزے سے، گرز سے تو پتھر کے بت توڑے جاتے ہیں، علی کے لہجے کی دھار سے دل و دماغ کے بت توڑے جاتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی تلوار بھی قدموں پہ رکھی، آقا کی بھی تلوار قدموں پہ رکھی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بتائیے اسلام تلوار سے پھیلا یا علی کی توحید پرستی سے؟ اسلام تلوار سے پھیلا یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلق خدا پر شفقت سے؟ کیسے پھیلا اسلام؟ واضح ہے؟ تو بس بات یاد رہے کہ اصل الاصول، ام الاقدار، ام الفضائل، ام المناقب، ام الخصائل محبت ہے، محبت ہے۔ اپنے دلوں کو چشمہ محبت بناؤ، نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔